أحس بالدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم وثلاسيميا أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے. دعا، اس کی فضیلت، اس کی شرائط، اس کے آداب، یہ تمام چیزیں ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. یہ تمام موضوعات ہیں جو ہم پہلے سے ایڈریس کرتے آئے ہیں. آداب کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کیونکہ دعا کے بہت سے آداب ہیں اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آداب کی ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی. جی. آپ مزید کچھ چیز اس میں بتائیں، آداب کے حوالے سے مزید کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے جن آداب کی بات پہلے کی، ناظرین کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آداب شرائط نہیں ہوتی. بہت اہم بات، بہت اہم بات. یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ادب اگر میں ملحوظ نہیں رکھوں گا تو میری دعا قبول نہیں ہوگی. وہ شرط کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کی غیر موجودگی میں وہ مشروط بھی غیر موجود ہی تصور کیا جاتا ہے. لیکن یہ ادب جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی خوبی پیدا کرنے کے لیے، اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، حسن پیدا کرنے کے لیے، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنے کے لیے. تو سارے صحابہ کرام کا یہی طریقہ ہوتا تھا اور یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کیا کرتے تھے کہ ہم کسی چیز کو مزید بہتر کیسے بنا سکیں. افضل الاعمال کے سوالات بہت زیادہ ہیں، اور کہ یہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے، یہ صحابہ کرام سوالات کیا کرتے تھے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف اعمال کو افضل عمل قرار دیتے تھے، اور وہ سچویشن کے مطابق اور جو پوچھنے والا ہے اس کی اپنی استطاعت کے مطابق مختلف اوقات میں مختلف اعمال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال قرار دیا. لہذا ادب یہ صرف اس کو بہتر بنانے کے لیے ہوتے ہیں. اور جن آداب کا ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی جائزہ لیا یا آج بھی ہم جائزہ لیں گے، یہ گویا شرائط نہیں ہیں، یہ آداب. میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ ایک ادب جو سب سے یوں سمجھیں کہ آداب میں بھی بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہے کہ انسان گناہوں سے باہر نکلے، گناہوں سے باہر نکلے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کی توبہ کرے. اگر یہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگتا تو یہ اس قدر اہم ادب ہے کہ یہ شرط کی حد تک لاگو ہوتا ہے. یعنی امام نووی نے رحمۃ اللہ علیہ نے جو توبہ کی شرائط لکھی ہیں کہ توبہ بھی اصل میں آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو توبہ میں دو چیزیں ہیں، ایک استغفار ہے، ایک توبہ ہے. استغفار قول ہے اور توبہ عمل ہے. ہم عام طور پہ توبہ کو بھی ہم قول ہی قرار دیتے ہیں، توبہ کر لیجی، اور زبان سے کہتے ہیں نا توبہ توبہ، حالانکہ توبہ عمل ہے. زبان سے جو بات کہنی ہے وہ استغفار ہے، معافی مانگنی. یہ اپنی جگہ اہم ہے، یعنی استغفار کرنا یہ اپنی جگہ اہم ہے، اور استغفار بھی دعا کی ایک قسم میں سے. اور جو 4 شرائط اس کی رکھی گئی ہیں، ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ گناہ سے باہر آئے، چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے. مطلب گناہ اگر ترک نہیں کیا، گناہ کے اندر موجود ہے، یا جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر گناہ موجود ہیں اور اس کو ترک کرنے کا اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا، یعنی ایک کی معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، اور اس گناہ کے بارے میں کانشیس بھی ہے کہ اس سے یہ غلط ہوا ہے، پچھتاوا دل میں ہے، اور اس کی معافی مانگ رہا ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم سب جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی گناہ ہمارا ایسا ہوتا ہے جس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، اور یوں ہے جیسے ہم اللہ سے بھی چھپا رہے ہیں کہ ہم اس گناہ کی توبہ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن شیخ اس میں کہتے ہیں نا کہ بازا 100 بار توبہ شکستی بازا، یعنی کہ کسی نے کہا بالکل ٹھیک کہ مستحسن پھر بھی ہوگا کہ اگر گناہ ہو گیا ہے، پھر ہو گیا ہے تو پھر توبہ کرے، پھر ہو گیا ہے. یہ اصل میں دونوں باتوں میں فرق ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا، یہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو گناہ دوبارہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا کیا مطلب ہے. جی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں جس وقت توبہ کر رہا ہے، جس وقت اللہ سے استغفار کر رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. اور رمضان آتا ہے، عام طور پہ رمضان میں ہمیں سب کو
توبہ یاد آتی ہے اور ہم بہت استغفار کرتے ہیں، ہے بھی مہینہ بھی مغفرت کا ہے استغفار کا، اور ہم اس وقت استغفار کرتے ہیں، اس وقت بھی جب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آئندہ زندگی اے اللہ تیری مرضی سے گزاروں گا، اس وقت بھی ہم کسی نہ کسی اپنے ایک گناہ کو چھپا کے ریزرو میں رکھ کے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ جو ہے گویا وہ تو میں ترک نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی یہ ایک ایسی کھوٹ موجود ہے جو اخلاص کے بھی منافی ہے اور دعا کے آداب کے بھی منافی ہے اور توبہ کی جو بنیادی شرائط ہے۔ بہت ہی ایک نفسیاتی طور پر آپ نے بہت ایک اہم پوائنٹ کی طرف توبہ کی جو بنیادی شرائط ہیں اس میں سے گویا ایک ہمیشہ مفقود رہے گی۔ توبہ ادب ہے دعا کا، اور توبہ کی جو بنیادی شرائط ہیں اس میں یہ شرط ہے کہ سارے گناہوں سے، ہر گناہ سے باز آئے، اور ہر گناہ سے باز آنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ان یقلع عن المعاصی، گناہ کی زندگی سے باہر آ جائے، ہر چیز چھوڑ دے۔ اگر یہ اس نے نہیں چھوڑا تو اس کا مطلب اس نے تو توبہ ہی نہیں کی، جب توبہ نہیں کی تو دعا کا ادب پورا نہیں ہوا۔ وہ تو حدیث ہے شیخ کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تو یہاں خطاؤن کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ایک دفعہ کریں گے پھر فارغ ہو جائیں پھر دوبارہ بھی ریپیٹ کر سکتے میں یہ عرض کرتا ہوں اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، خطا کار دو قسم کے ہوتے ہیں، گناہ گار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ گار وہ ہوتے ہیں جن کو میں کہتا ہوں دماغی نوعیت کے گناہ گار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سوچ سمجھ کے، سمجھدار گناہ گار جو سوچ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں کہ خیر ہے یہ چھوٹا سا گناہ ہے، دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے تو میں یہ چھوٹا سا گناہ کر لوں تو کیا فرق پڑے گا، پوری طرح تھنک اوور کر کے سوچ سمجھ کے اس گناہ کی نوعیت کا تجزیہ کر کے کہ یہ بہت چھوٹا گناہ ہے اور اس سے کوئی خاص مجھے نقصان نہیں ہوگا، اس طرح سے گناہ کرتا ہے، اور وہ پلاننگ کے ساتھ دماغ سے سوچ سمجھ کے جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بعد وہ پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو کبھی ندامت نہیں ہوتی، اس کو کبھی پشیمانی نہیں ہوتی، کبھی توبہ کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ اس نے پہلے سوچ لیا ہوتا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ وہ کرتا ہے، اور ایسے گناہ گاروں کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرے گناہ گار وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہے نا وہ چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے کہ یہ میرے سر کے اوپر پہاڑ آ جائے گا، اور جو کافر اور منافق ہے وہ بڑے بڑے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے۔ یہ مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے کہ ناک پہ مکھی، کوئی بات نہیں، اس کو جیسے یوں ایسے مکھی اڑا دی بات ختم ہو گئی، اور یوں وہ بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، اس کو نہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ جو بنیادی شرط ہے توبہ کی ان یندم علی فعلہ، کہ اس کے جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی اور پشیمانی کا مظاہرہ کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے وعدہ کرے ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، کہ وہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں آئے گا، یہ عزم کرے۔ اچھا یہ عزم تو بعد کی بات ہے، پچھتاوا ہی نہیں ہوتا اس کو۔ لیکن دوسرا گناہ گار وہ ہے، خطا کار تو سب ہیں، جی کل بنی آدم خطا، بالکل، دوسرا خطا کار وہ ہے جو اللہ سے طے کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے یا اللہ میں پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، لیکن گناہ اس سے بھی سرزد ہوتا ہے، ہو جاتا وہ کرتا نہیں ہے۔ جان بوجھ کے نہیں کرتا، یہ گناہ کرنا اور گناہ سرزد ہو جانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہاں اچھا گناہ سرزد کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ حالات کی مغلوبیت یا جذبات کی مغلوبیت، یہ دو بنیادی جو ہے وہ اسباب ہوتے ہیں گناہ سرزد ہو جانے کے۔ یعنی جذبات ایسے امڑ آئے کہ اس کو جذبات میں آدمی کو ہوش حواس نہیں رہتا، تو جذبات سے مغلوب ہو گیا، گناہ کر بیٹھا، یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھا، چونکہ اس نے پوری زندگی میں طے کیا ہوتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، گناہ جو ہی سرزد ہوا جذبات کے ابال کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے، جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے تو یہ فوراً جب اب ہوش حواس میں آتا ہے اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، یا اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا، یہ میرے سے کیا ہو گیا۔ وہ جو ندامت اس کو ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں بھی ہے نا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو جہالت میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن وہ فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جہالت جو ہے نا یعنی لا علمی، لا علمی، جب آدمی سویا ہوا ہے تو لا علم ہے، مجنون ہے تو لا علم ہے، مغلوب ہے تو لا علم، مغلوب ہے تو لا علم ہے۔
مغلوبیت حالات میں عرض کرتا ہوں جی یہ نہیں ہے کہ رفع القلم تو نہیں ہوتا اس سے، وہ مرفوع القلم تو نہیں ہوتا، لیکن جو ہی وہ ہوش حواس میں آئے اور فوراً اپنے اللہ کے سامنے گریہ زاری شروع کر دے کہ یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، میرے سے سرزد ہو گیا، اس پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں. وہ جو حدیث میں مثال بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اونٹ پہ جا رہا ہو اور وہ جنگل میں اس کا اونٹ گم ہو جائے اور سارا زاد راہ بھی اس کے اوپر ہو اور لق و دق صحرا ہے میل و لمبا، اور وہ مایوس ہو کے کسی درخت کے نیچے لیٹ رہے کہ اب تو موت ہی ہے، مجھے اب کوئی چیز بچا نہیں سکتی، اور تھوڑی دیر بعد وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے پورے زاد راہ کے ساتھ، اس کو جتنی خوشی ہوئی نبی پاک نکل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی، وہ کہتا ہے کہ اپنے اللہ کو مخاطب کر کے انت عبدی وانا ربک، الٹ کیا گیا. الٹ کہہ گیا، کہنا تھا کہ انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہتا ہے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی انتہا، خوشی کی شدت اتنی تھی کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جتنی اس کو خوشی ہوئی جس کی زندگی بچی. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب ایک تو آیت ابھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا، لیکن اس سے اگلی آیت اور ان لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو برائی کرتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، جب وہ موت قریب آتی ہے تب وہ کہتے ہیں قال انی تبت الآن، کہ اب توبہ کرتا ہوں. انی تبت الآن، اور وہ نہیں مرتے مگر کافر ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ موت کے قریب آ کے کوئی شخص جو بھی عمل کرتا ہے نا اس کا کوئی اعتبار، موت دیکھنے کے بعد ایمان بھی قبول نہیں ہے. یہ وہ تو فرعون کو ڈبکی لگی تھی تو اس نے فوراً کہہ دیا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، تو اگر اس وقت کا ایمان قبول ہوتا تو وہ بھی بچ جاتا، لیکن اس وقت نہیں ہے، اس وقت توبہ بھی نہیں قبول ہوتی. جب موت آ گئی تو پھر اس وقت تک کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. یہ اس سے پہلے یعنی مالم یغرغر جو آیا ہے کہ جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک یہاں تک نرخرے سے آواز نہیں نکلتی نا، یعنی جان نکلتی، نزا کی آواز، اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ واپسی کا دروازہ، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ واپسی ہے. یعنی آدمی کہیں نکل گیا. بات اصل میں ہو رہی تھی دعا کی قبولیت کے حوالے سے. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک شخص جو ہے وہ جو خطا کار ہے نا، خسارے خطا کار ہے، جو جذباتی خطا کار ہے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے خطا کار ہے نا، اس کا تو ایک سسٹم ہے معافی کا. ساری زندگی یہ گناہ کرتا رہے، اس سے گناہ ہوتا رہے، اس سے گناہ ہوتا رہے، کرتا نہ رہے، اس سے ساری زندگی گناہ ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. مسلم شریف کی وہ حدیث ذہن میں آنی چاہیے کہ جب یہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر اپنے اللہ سے کہتا ہے اللہ انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو مجھے معاف کر. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور اس کو معاف کر دے گا، اور اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر اس نے معاف نہ کیا تو مجھے پکڑ لے گا. اس یقین کے ساتھ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو یقین ہے اسی لیے تو آپ سے مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کر دی. لیکن تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. وہی سرزد ہونے والی بات، پھر گناہ سرزد ہوا، پھر وہ یہی کہتا ہے، پھر ندامت ہوئی یا اللہ میں نے تو نہیں کرنا تھا. تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ اس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر معاف کر دیا. یہ صغائر کی بات. اچھا میں یہ عرض کروں، اس کا مطلب دیکھیں جو جس سے ہوتا ہے نا سرزد گناہ، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس کی معافی جو ہے اس کی نوعیت وہی ہوتی ہے، نوعیت وہی ہے، وہ واپس آتا ہے فوراً. یہ واپسی ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں نے عرض کیا یہ عمل ہے. زبان سے اللہم اغفر لی کہہ لینا یا رب اغفر لی کہہ لینا وہ استغفار ہے، اور اس کی اپنی اہمیت ہے دین میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 دفعہ کرتا ہوں تم بھی کیا کرو، کیا 70 سے زیادہ دفعہ کرتا ہوں؟ ایک دفعہ تو ہے 70 سے زیادہ دفعہ، ایک دفعہ ہے 100 دفعہ کرتا ہوں. تو 100 بھی 70 سے زیادہ ہوتا ہے. تو تطبیق اس میں یہ ہے کہ 100 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر استغفار فرماتے تھے جن کا گناہوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، تو ہم امتی جو بہت گناہ گار ہیں ہمیں دن میں کتنی دفعہ استغفار
ہمیں کتنا دفعہ استغفار کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہم نہیں کرتے. مسئلہ یہ تو زبان سے کہنا ہے, زبان سے کہنے کی اپنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ساری جو ہے وہ انعامات کا اعلان کیا کہ جو میرے سے معافی مانگتا ہے. لیکن یہ جو توبہ ہے یہ تو بالکل ایسے ہی واپسی ہے جیسے آدمی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا اور اس جگہ سے پھر یہ واپس آنا چاہتا ہے تو کوئی راستہ اس کو نہ ملے. اگر دیکھیں وہ جو حدیث ہے 99 قتلوں والی, اس میں جو الفاظ ہے نا کہ وہ جو گیا تھا عالم کے پاس, راہب کے پاس, وہ کہتا ہے حل لہو من توبۃ, کہ کیا کوئی واپسی کا رستہ ہے؟ اور راہب نے کہہ دیا اللہ, واپسی کا رستہ کوئی نہیں. اس کو غصہ آیا, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. فکمل بہ مئۃ, 100 پورے کر دیے. لیکن پھر وہ کہتا ہے حل لہو من توبۃ, واپسی کا کوئی دروازہ ہے. گویا اس کا تعلق واپسی کے ساتھ ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اس کا معنی یہ نہیں کرنا کہ استغفار کرو, معافی مانگو, توبہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوگا واپس آ جاؤ. تاب الی, واپس آنا بندے کا اللہ کی طرف, واپس آ جاؤ. اور واپسی میں یہ عرض کروں آصف صاحب, کسی کو اگر کہا جائے کہ واپس آ جاؤ تو کس کو کہا جاتا ہے واپس؟ یہ خطاب از خود ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو شخص جس شہر کا رہنے والا نہیں, اس کو اگر وہاں سے بلایا جائے, آپ کو کوئی شخص نیو یارک سے بلائے اور کہے کہ آ جاؤ, واپس آ جاؤ, کتنی عجیب بات ہے. عجیب بات. جو جگہ آپ کی اپنی تھی وہ جگہ آپ چھوڑ چکے ہیں, اور آپ کو واپسی کا جو خطاب جو بھی کوئی شخص کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑی ہوئی جگہ پہ واپس بلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو کہتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, تو اس کا صاف مطلب ہے کہ مومن اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں, اور جو جگہ چھوڑ چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. اور یہ وہ مقام ہے کہ اگر انسان اس جگہ پہ رہے, پاؤں پھسلتا ہے ادھر, یہ واپس کھینچ لیتا ہے, ادھر پھسلتا ہے پھر واپس کھینچ لیتا ہے, پوری زندگی کی ایک جد و جہد ہے, آن گوئنگ پروسیس ہے. گناہوں کا مسلسل اقرار, ادراک, اور اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار, اور ان کو چھوڑنا, عملاً واپسی اور عملاً چھوڑنا. ڈاکٹر صاحب, توبہ کے حوالے سے جو بات ہی چل رہی تھی تو ایک آیت قرآن مجید کے ذہن میں آئی ہے, بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ, کیوں نہیں جس کسی نے کمائی ایک برائی اور اس برائی نے اس کا احاطہ کر لیا, فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ لوگ جہنم والے ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یہ کس خطا کا ذکر ہو رہا ہے؟ لیکن یہ وہ خطا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو مسلسل انسان کرتا رہتا ہے, یعنی چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ جو ویسے معمولی ہیں, لیکن وہ گناہ مسلسل کرنے کی وجہ سے, کوئی بھی چھوٹا گناہ اگر تسلسل کے ساتھ کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. دائمی گناہ گار ہے نا, ہر وقت گناہ کی زندگی میں. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعائیں جس سے مانگنی ہیں اس کو پہلے ثبوت تو دو کہ اللہ میں تیرا ہوں, اور مجھ سے جو تیری نافرمانی سرزد ہو رہی ہے میں اس پر شرمندہ ہوں. اس کو یہ ثبوت پیش کر دو اپنی واپسی پر. اور اگر یہ ثبوت کوئی پیش نہیں کرتا, چاہے وہ صغیرہ گناہ میں مبتلا ہے اور مسلسل کر رہا ہے, وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا. صغیرہ گناہ پہ اصرار اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے, اور اس کا گناہ بھی اتنا ہی ہے, اس کا وبال بھی اتنا ہی ہے جیسے کبیرہ گناہ کا. اچھا شیخ, آپ یہ بتا رہے تھے توبہ کی شرائط, آپ نے فرمایا نمبر 1 ندامت ہو, نمبر 2 سب سے پہلی تو بات ہے کہ وہ چھوڑ دے اس کو, اس سے باہر نکلے, باہر نکلے. ان یقلع عن المعصیہ, پہلی شرط یہ ہے, پہلی شرط ہے کہ جہاں اس کا پاؤں پھسلا ہوا ہے نا, ہاں, کیچڑ میں گھس گیا ہے, ٹھیک ہے جی, تو پہلی شرط یہ ہے کہ کیچڑ سے باہر تو آئے نا. چلے ایک. دوسری ہے ان یندم علی فعلہ, کہ اس کو اس کے اوپر شرمندگی ہو گئی, یا اللہ میں نے تو وہاں نہیں جانا تھا, یہ غلط ہو گیا. ندامت ہو, شرمندگی ہو, پچھتاوا, ندامت, شرمندگی, توبۃ نصوحا کا معنی بھی یہ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا, کہ میں کبھی واپس ادھر نہیں آؤں گا, یہ عزم کرے, یہ ارادہ کرے. یہ یعنی توبہ کی شرط میں یہ بات موجود ہے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر اس کے پاس یہ شرط اگر مفقود ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ یا اقرار گناہ ادب ہے دعا کا, ٹھیک ہے, لیکن یہ شرائط ہیں توبہ کی. ہم دعا کے ریفرنس سے ہٹ کے بھی بات کریں تو بہت اہم بات. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ دعا کے ریفرنس سے بھی اگر بات کریں جی, تو یہ گویا جو توبہ ادب ہے دعا کا, اور یہ توبہ کی شرائط ہے, یعنی توبہ ہوتی ہی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. انسانی زندگی میں گناہوں کی موجودگی میں انسان کی توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی. گناہوں کی موجودگی میں توبہ قبول نہیں. ہم ایک گناہ سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں, بالکل, یعنی گناہ کے اندر موجود ہو کے ہم دوسرے گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے گناہ گاروں کی توبہ تو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا.
تو تیسرا یہ کہ یہ عزم کرے کہ میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا حق مارا ہوا ہے, کسی بھی حقوق العباد میں سے کسی کا حق تلف کیا ہوا ہے, تو وہ حق واپس کرے. اور جب تک وہ حق واپس نہ کرے اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ 4 شرائط ہیں. اگر حقوق العباد ہوں تو 4 ہیں, اور اگر صرف حقوق اللہ تلف ہوئے ہوں, گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو, تو پھر 3 ہیں شرائط. یہ شرائط ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی, اور توبہ قبول ہوگی تو پھر اچھا یہ واپسی ہے نا, میں عرض کر رہا تھا سمجھیں کہ ایک ایسا نقطہ ہے اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واپسی کا جو دروازہ کھلا ہے نا, دیکھیں اس کا اندازہ کیجئے. جو 99 قتل کر کے تو پھرتا تھا در در پہ کہ حل لہو من توبۃ, واپسی کا کوئی دروازہ ہے؟ تو کسی راہب نے کہہ دیا نہیں ہے, کسی عالم نے بتایا کہ ہاں ہے. اس امت کے لیے اللہ کریم نے واپسی کا دروازہ کھلا رکھ دیا, ما لم یغرر, جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک واپسی کا دروازہ کھلا ہے. اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ یہ جو واپسی کا دروازہ کھلا ہے نا, یہ رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے, جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے. یعنی اس طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے. اچھا. اور اگر یہ سونے کی بن گئی نا تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اسی طمع اور لالچ میں ہوتے تھے کہ کسی طرح سے جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. جب انہوں نے وعدہ کیا کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے, ہم سارے مومن بن جائیں گے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ تو صفا پہاڑی سونے کی بنا دے. اس پر ایک فرشتہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے آ کے آپ سے یہ کہا کہ ان اللہ یقرأک السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان شئت اصبحت لهم الصفا ذهبا, اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ سونے کی بننی چاہیے پہاڑی تو ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں. لیکن پھر ایک بات یاد رکھیں, فمن کفر منہم, اس کے بعد اگر کوئی کافر ہوا ان میں سے